کیا صرف ایک ڈیم یعنی کہ دیامر بھاشا ڈیم سے پاکستان میں پانی کی کمی کا بحران ختم ہو سکتا ہے؟ اب ہمیں جوائن کیا جناب سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب نے. بہت شکریہ فیصل صاحب. ہمارے ساتھ شہزاد رائے صاحب بھی ہیں, سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی ہیں اور ذوالفقار حالی پتو صاحب بھی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. یہ بتائیں کہ آپ نے تو یہ جو دیامر بھاشا ڈیم ہے اس کے لیے کافی فنڈز پاکستان سے باہر جا کے بھی اکٹھے کیے ہیں, لیکن اس وقت ایک سوال بڑا اہم ہے, کیا صرف یہ ڈیم بن جانے سے پاکستان میں پانی کا کرائسس ختم ہو جائے گا؟ جی حامد میر صاحب بہت بہت شکریہ. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمیشہ آپ نے اس اہم ایشو پہ بات کی ہے اور ٹیکنیکل ڈیبیٹ کی ہے. ہمارے ہاں اس ایشو پہ ہمیشہ سے پولیٹیکل ڈیبیٹ ہوئی ہے, ایتھنک ڈیبیٹ ہوئی ہے, ٹیکنیکل ڈیبیٹ نہیں ہوئی کہ کتنی ضرورت ہے ہمیں ڈیمز کی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, صرف بھاشا ڈیم سے نہیں, ہمیں اور ڈیمز بھی بنانے چاہیے, لیکن جہاں کنسنسس ہے فرسٹ تھنگ فرسٹ وہاں سے تو شروعات کریں. اور یقین کیجئے جو جذبہ جس کا مظاہرہ پاکستانی قوم کر رہی ہے, جس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, یہ ایک نہیں 10 ڈیمز بنا کے دیں گے ہمیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹوٹل یہ سیاسی سٹیٹمنٹ ہے. نہیں ہمیں جذبہ ایک نہیں 10 ڈیم, ایک نہیں ایک بنے گا. آپ یقین کیجئے, وہ کہتے ہیں نا جب پہلی اینٹ رکھی جائے تو کتنا زیادہ, تو جب آپ دیکھیں گے ایک ڈیم بنے گا اس کے بعد پھر مزید ڈیمز بنیں گے کیونکہ موٹیویشن ملے گی لوگوں کو. اچھا, اب سب سے پہلے یہ کلیئر کر لیں بڑی چیزیں کہ کیوں ضروری ہے, بڑے ڈیمز کیوں ضروری ہیں. اس وقت ہمارے پاس صرف 2 بڑے ڈیمز ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے پانی دیا ہے لیکن ہم مینج نہیں کر سکتے. ٹوٹل واٹر فلو کا ہم صرف 10% کو مینج کرتے ہیں, 90% ضائع ہو جاتا ہے. اور جس کی وجہ یہ سمندر میں گر جاتا ہے, سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے, باغ تباہیوں, سیلاب وغیرہ. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو ٹوٹل واٹر سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ صرف 1 مہینے کی رہ گئی ہے, جبکہ منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی ملک کے لیے وہ 4 مہینے ہے. تو ہمارے پاس صرف 1 مہینہ ہے. سالانہ ہمارا تقریباً $22 بلین کی لاگت کا پانی ضائع ہو رہا ہے جسے ہم مینج نہیں کر پا رہے. 22 بلین سالانہ, 22 ارب ڈالر سالانہ پانی ضائع کر رہے ہیں. اتنی ورتھ کا پانی ہم ضائع کر رہے ہیں. نہ ہمارے پاس ریزروائرز ہیں, نہ بڑے ڈیمز ہیں, پانی ہم بچا نہیں سکتے. اور آپ دیکھیں کہ جو پر کیپٹا واٹر اویلیبلٹی تھی جب پاکستان بنا تھا تقریباً 5000 کیوبک میٹرز تھی, آج وہ کم ہو کر 1000 کیوبک میٹر پہ چلی گئی ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیمز کا بننا ناگزیر ہے. چائنا میں 4000 بڑے ڈیمز ہیں, ٹوٹل وہاں پہ 84,000 ڈیمز ہیں. ہندوستان میں 150 سے زیادہ بڑے ڈیمز ہیں, ہمارے یہاں صرف 2 بڑے ڈیمز ہیں. تو ڈیمز کا بننا تو اس سے ہم سستی بجلی ہم بڑے ڈیم سے پیدا کر سکتے ہیں, ہمارے بجلی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. دوسرا, اچھا یہ جو بھاشا ڈیم ہے اور محمد ڈیم ہے, یہ جب بن جائیں گے انشاءاللہ, اور جو ہم جذبہ دیکھ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز, خاص طور پہ جس طرح سے آپ نے مینشن کیا, ہم نے دبئی میں دیکھا, برسلز میں دیکھا, پیرس میں دیکھا, ویانا میں دیکھا, ڈینمارک میں دیکھا, گریس میں دیکھا, اوسلو میں دیکھا, اب اور آگے زیادہ کیمپین چل رہی ہے, بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لے رہے ہیں. اور کمٹمنٹس پلیجز آ کیسی رہی ہیں؟ وہ پلیجز آ رہی ہیں لانگ ٹرم کہ 5 سال کے لیے ہم یہ کمٹ کرتے ہیں, ہر سال ہم اتنا دیں گے. اچھا, وہ جو ایک جو وہ روٹیشنل, اس کی میں آپ سے ڈیٹیل پوچھتا ہوں, لیکن آپ کے ایک دوست ہیں, آپ کے ساتھی ہیں سلمان احمد صاحب, وہ بھی آج کل اسی پہ امریکہ کے مختلف شہروں میں وہ ڈیم فنڈ کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. ان سے ذرا بات کرتے ہیں. سلمان صاحب السلام علیکم. یہ بتائیں کہ آپ نے کچھ ہفتے پہلے کہا تھا کہ آپ $1,00,000 خود اکٹھا کریں گے اور باقی بھی لوگوں سے اکٹھا کر کے دیں گے, تو ابھی تقریباً 6 ہفتے گزر گئے, تو ابھی تک آپ کتنا پیسہ اکٹھا کر چکے ہیں؟ السلام علیکم حامد بھائی. سلمان احمد, آپ کو میں نیو یارک سے مخاطب ہوں, اور جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کے شو پہ تقریباً 1.5 مہینہ پہلے کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں, میری وائف ڈاکٹر سمینہ اور ہماری جو کمیونٹی ہے پاکستانی امریکن ڈاکٹرز کی اور بزنس پیپل کی, ان سے میں جاؤں گا, مخاطب ہوں گا, اور ان سے ڈیم فنڈ کے لیے جو پرائم منسٹر چیف جسٹس صاحب کا جو ڈیم فنڈ ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ $1,00,000 اکٹھے ہو جائے. الحمدللہ 1 لاکھ کی بجائے $3.5 لاکھ اکٹھے ہو گئے. اور میں 1-2 میرے جو ہمارے دوست تھے کالج کے, ڈاکٹر بشرا, ان کے ہسبینڈ فاروق, اور بھی راولپنڈی میڈیکل, علامہ اقبال میڈیکل, فاطمہ جناح میڈیکل, کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے جو ہمارے دوست تھے, انہوں نے مل کے یہ $3.5 لاکھ اکٹھے کیے. اور میں بہت خوش ہوں. اس کے علاوہ بھی میں 9 سٹی کے ٹور سے ہو کے ابھی پہنچا ہوں نیو یارک,
حامد بھائی یہ اسلامک ریلیف کے ساتھ میں نے دورہ کیا جس میں ہم نے سان فرانسسکو، لاس اینجلس، ڈیلس، ہیوسٹن، شکاگو، ورجینیا، نیو جرسی اور 9 تقریباً فلوریڈا میں 2 شہر تھے، فورٹ لاڈرڈیل اور ٹیمپا. تو ان ساری جگہوں سے ماشاءاللہ الحمدللہ اسلامک ریلیف کے ذریعے $1 ملین یعنی کہ تقریباً 12 کروڑ روپیہ اکٹھا ہوا ہے اللہ کی مدد سے. اور یہ جذبہ اور جنون ہماری اوورسیز پاکستانیز کی کمیونٹی ہے ان کا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈاکٹر دوست ہیں میرے، ڈاکٹر نعمان جو آئی سرجن ہیں بہت بڑے ادھر کے، انہوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں $1 لاکھ پلیج کرتا ہوں. چلیں بہت بہت آپ کا سلمان صاحب. فیصل صاحب بھی یہی ہمیں بتا رہے تھے کہ بڑا جذبہ ہے لوگوں میں. اچھا شہزاد رائے صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جس طرح کہ فیصل جاوید صاحب نے کہا کہ صرف ایک ڈیم بنانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک پہلا قدم ہوگا اور اس کے بعد بہت سے ڈیم بن سکتے ہیں. لیکن ہمیں بطور ایک پاکستانی کے کیا صرف اوورسیز پاکستانیز پر انحصار کرنا چاہیے کہ جناب وہ باہر سے پیسے اکٹھے کر کے پاکستان بھیجیں اور ہم ڈیم بنا لیں، یا پاکستان کے اندر سے بھی کوئی ہمیں موومنٹ شروع کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ فیصل جاوید اور سلمان اور جتنے بھی لوگ یہ کر رہے ہیں، آئی تھنک پرائم منسٹر نے جو انیشیٹو لیا یہ موومنٹ تو آئی تھنک شروع ہو چکی ہوئی ہے. اور یہ ہم ڈیم کے لیے کتنا بھی پیسہ ریز کر سکیں، چاہے وہ $100 ہو یا $100 بلین ہو، یہ موومنٹ جو ہے نا یہ اویئرنیس بھی کریٹ کر رہی ہے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر، بڑوں کے اندر، تمام لوگوں میں. تو آئی تھنک گورنمنٹ کو تو بہت خراج تحسین ہے کہ پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ آئی ہے جنہوں نے انوائرمنٹ کے ایشو کو اور خاص طور پہ پانی کے ایشو کو اس طرح سے، انکلوڈنگ چیف جسٹس صاحب جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں ان کو تو بہت بہت زبردست کام ہو رہا ہے. یہ ہر جگہ اویئرنیس بھی ہونی چاہیے اور پیسہ بھی ریز ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم بہت ریز کریں گے. اور پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں. بٹ میرا ایک جو امپورٹنٹ سوال ہے نا حامد صاحب، وہ یہ ہے کہ ہم اگر ڈیم بنا بھی لیں، پانی ہم جمع بھی کرنا شروع کر دیں، پانی کو ہم کوشش کریں جس حد تک بچا سکتے ہیں بچائیں. بٹ لیکن جو چیزیں آج ہم کر سکتے ہیں، اور اوبویسلی وہ اس گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے، سارے صوبوں کے اندر ٹیلی میٹرز لگے ہوئے تھے کہ پتہ چلتا تھا کہ یہاں پر کتنا پانی جا رہا ہے. وہ ٹیلی میٹرز بند پڑے ہوئے ہیں، تو کتنے صوبوں کو کتنا پانی جاتا ہے، پھر وہاں پر ان صوبوں میں کتنا چوری ہو جاتا ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی جب ہی ہو سکے گی نا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کراچی کے اندر 50% پانی چوری ہو جاتا ہے اور 15% لی. تو یہ چیزیں تو کل صبح یہ میٹرز لگا کے چیک کیا جا سکتا ہے کہ اتنا پانی بھائی تمام صوبوں میں جا رہا ہے. اور اب یہ صوبوں کی رسپانسبلٹی ہے، بیکاز ویسے ہی ڈیم بننے، ابھی پانی کو اور بچانا ہے. تو جو پانی جا رہا ہے وہ صوبوں کی چیف منسٹرز کی رسپانسبلٹی ہوگی نا پھر کہ اس کو بچائے، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ KPK ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو. ابھی تو کچھ حساب کتاب ہی نہیں پتہ چل رہا کتنا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہو سکتی ہیں وہ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ میرا زیادہ بڑا سوال یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ سوال کا جواب انوار اللہ کاکڑ صاحب آپ اس کا کوئی جواب دینا پسند فرمائیں گے؟ ہم نے سنا ہے کہ کوئٹہ شہر جو ہے وہاں پہ زیر زمین پانی کی سطح بہت نیچے گر گئی ہے، تو اس کو وہاں پہ جو پانی کی چوری ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ میر صاحب دیکھیں، یہ گورنمنٹ تو بالکل ابھی آئی ہے، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں گا کہ بتا سکوں کہ یہ انہوں نے کیا سٹیپس لیے ہیں ابھی تک واٹر گورننس کے حوالے سے. یہ تمام کی تمام چیزیں واٹر گورننس سے ریلیٹڈ ہے. ان پرنسپل میں رائے صاحب کے ساتھ ہی بالکل ایگری کر رہا ہوں. تینوں صوبوں کے ایک دوسرے پر الزامات ہیں پانی کے چوری کے حوالے سے. ہم سندھ کہتا ہے پنجاب ہمارا پانی جو ہے نا وہ ہتھیار ہے، ہم کہتے ہیں سندھ ہمارا ہتھیار ہے. نہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے، نہ سندھ کے پاس ڈیٹا ہے، نہ پنجاب کے پاس ڈیٹا ہے. یہ سارے گیس ورکس پہ چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے گورننس کی امپلیمنٹیشن جو میٹرز کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور دوسری چیزیں تھی وہ کوئی فنکشنل ہے ہی نہیں. تو یہ اٹس ہائی ٹائم چاروں کے چاروں چیف منسٹرز کو اور پروونشل گورنمنٹس کو اس کو بہت سنجیدگی سے لینا ہوگا، اور ود ان جو لوکل باڈیز کا کانسیپٹ آ رہا ہے گورننس گورنمنٹ کا، ان کو سب سے پرائرٹائز جو کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ واٹر کی پرائسنگ ہو، واٹر کے غلط استعمال نہ ہو، اس کا چوری نہ ہو، اور پراپر واٹر مینجمنٹ کی طرف جائے. یہ میرے خیال میں ہم اپنی حکومت میں تو ان کو پروپوز بھی کروائیں گے، اور امید ہے کہ اس کی جب امپلیمنٹیشن کی فیز میں آئیں گے میں آپ کے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ شیئر بھی انشاءاللہ کر سکوں گا. ٹھیک ہے. اچھا فیصل بھائی اب آپ ذرا بتائیں گے کہ اچھا حامد صاحب اب ایک اور چیز جی 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 حامد صاحب ایک اور چیز آپ دیکھیں
کہ ایک تو میں انہی کی گورنمنٹ کے جو فیصل واوڈا ہیں میں ان کو کراچی میں دیکھتا رہا ہوں, وہ بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ پانی کی چوری ختم کی جا سکے, بیکاز میں کراچی میں رہتا ہوں تو میں نے دیکھا ان کو یہ کام کرتے ہوئے, اور ورلڈ بینک کے ساتھ بھی وہ لگے ہوئے ہیں کہ جو چیزیں لیپس ہو رہی ہیں ان کو بچایا جا سکے. بٹ یہ ہمارے آپسی صوبوں کے اندر جو پانی کا ایشو ہے یہ اس لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہے کیونکہ ابھی انڈیا کھڑا ہوا ہے جو ٹھیک ٹھاک ہم پر ظلم کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے پانی روکنے کے اندر. اگر ہمارا آپس میں کنسنسس نہیں ہوگا, آپس میں ٹرسٹ نہیں ہوگا, تو پھر انڈیا سے ہم کیا, انڈیا پر وہ تو ایک وہ ملک ہے جہاں پر انہوں نے ہمیں اتنی تھریٹس آ رہی ہیں, تو ہمیں جلدی سے فوراً اپنا کنسنسس کرنا ہے, ورنہ وہ کہیں گے آپ کو آپس میں تو ٹرسٹ نہیں ہے, ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ کا. جی فیضل صاحب, اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا کردار بڑا اہم ہے. جی ہاں بالکل, میں نے جیسے کہ شروع میں کہا کہ ایتھنک ڈیبیٹ ہوتی ہے, ہم اپنے اندر ہی لڑائیاں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, ٹیکنیکل ڈیبیٹ نہیں ہوتی, اور آپ نے ہمیشہ کی ہے. لیکن یہاں پہ چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ خراج تحسین کے مستحق ہیں جنہوں نے سٹارٹ لے لیا ایک, اور جو اس وقت فیڈ بیک آ رہا ہے لوگوں کا, میں خاص طور پہ اوورسیز اس لیے کہوں کہ ہمارے یہاں زر مبادلہ بھی آتا ہے نا, ڈالرز آتے ہیں, فورن کرنسی آتی ہے, اس سے ویسے اکانومی ہماری بہتر ہوتی ہے, ریکارڈ ریمیٹنسز آئے ہیں پہلے کوارٹر میں, تو وہ بھی ایک اینگل ہے اس کا, تو اس لیے پہلا فوکس ادھر ہے. یہ جو چیف جسٹس اور پرائم منسٹر کا مشترکہ فنڈ ہے اس میں تقریباً 8 ارب روپیہ تو اکٹھا ہو چکا ہے. جی ہاں بالکل, اور آپ کو پتہ ہے ڈیلی جو ہے 7 سپتمبر کے بعد سے لے کے اب تک ڈیلی, جب سے گورنمنٹ نے اس کو جوائن کیا کیمپین کو اور پورا زور لگایا ہے, ڈیلی 10 کروڑ روپے آ رہا ہے اس اکاؤنٹ میں ڈیلی. تو یہ بہت خوشائن بات ہے, اور یہ آگے اب اور بڑھے گا جب ہم سمرز کی طرف جائیں گے, تو خاص طور پہ اس میں آپ کیونکہ خود براہ راست فنڈ ریزنگ میں آپ نے خود اس میں حصہ لیا ہے, بہت سے ملکوں میں آپ خود بھی گئے, وہاں پہ جو لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, بہت سے لوگوں کے کچھ سوالات ہوتے ہیں, وہ کیا سوال, ان کا کنسرن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک کنسرن ہوتا ہے ان کو فیسیلیٹیشن چاہیے ان ٹرمز آف ریمیٹنسز, جو ہے پیسے کی ٹرانسفر کے اوپر, وہ بڑے ایشوز ہیں وہاں پر, اور وہ ایک پورٹل پہ کام کر رہے ہیں فائنانس منسٹری ہماری, کہ وہاں پہ ایک آرام سے ایک پورٹل دے دیا جائے. ابھی بھی اچھا ہے, اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ آپ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کے تھرو آرام سے وہاں سے کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال اوورسیز پاکستانیز نے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, بہت سے کنسرنز شو کیے ہیں ان ٹرمز آف ٹرانسفرنگ دا منی. پھر جو ہماری ایمبیسیز ہیں, مشنز ہیں, انہوں نے وہاں پہ اپنے اکاؤنٹرز بنائے ہوئے ہیں اور اکاؤنٹ کھولے ہوئے جو لنکڈ ہیں ود دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, تو وہ بھی فیسیلیٹیشن ہے, لیکن بہرحال اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے. آج کل چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب آج کل یو کے میں فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں, تو وہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے میسیجز کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اگر یہاں پہ پیسے دینے تو کس طرح دیں, تو میں تو کہتا ہوں اس کے ذریعے دے دیں, چیک کے ذریعے دے دیں. بالکل, اسٹیٹ بینک کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں آپ آن لائن بھی دے سکتے ہیں, لیکن یہ خیال رکھیں کسی کو کیش نہ دیں, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پھر جب آپ برسلز میں جب آپ فنڈ ریزنگ کر رہے تھے تو اس وقت وہاں پہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی فیصل جاوید صاحب وہاں پہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں, یہ پیسے لے کے آپ ان کو جا کے دے دیں. میں نے کہا یار آپ ان دیں, لیکن اگر وہ آپ کے پاس آتے آپ کو کیش دیتے تو شاید آپ نہ لیتے. نہیں, میں نہیں دیتے, میں نے جتنے بھی ایونٹس کیے ہیں ابھی 7-8 شہروں میں, اس سے زیادہ, تو وہ ہے کہ آپ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں اور کوشش کریں ڈالرز یا جو وہاں کی کرنسی ہے اس میں پیسے بھیجیں, تاکہ ہمارے یہاں پہ بھی جو ہے فورن ایکسچینج اس میں اضافہ اور فائدہ ہو. تو یہ اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں, دبئی میں آدھے گھنٹے میں, اچھا اس میں ایک اور مزے کی بات کیا, وہ ہے ٹیکس ورسز چیریٹی. جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ختم ہونا نا, یہ قوموں کی جیت ہوتی ہے. جس کو پیسے دے رہے ہیں اس پہ ٹرسٹ ہو. پاکستانی قوم کا ان قوموں میں شمار ہوتا ہے جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں, اس لیے کہ جن کو وہ چیریٹی دیتے ہیں ان پہ اعتبار کرتے ہیں کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ پہ لگائیں گے. لیکن وہ قوم کم ٹیکس دیتی ہے, اس لیے کہ جن کو ٹیکس دیتے آئے ہیں ان پہ اعتبار نہیں ہے, اور اس کے رزلٹس آپ کے سامنے ہے کہ وہ پیسہ کہاں لگتا رہا. تو وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ختم ہونا, یہ بہت بڑی جیت ہے, چاہے وہ ٹیکس کلیکشن ہو چاہے وہ چیریٹی کے مد میں. آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس کلیکشن میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور چیریٹی میں بھی اضافہ ہو گیا. ٹیکس کلیکشن میں بھی اور چیریٹی میں تو ہمیشہ سے پاکستانی قوم جو ہے, اور سب سے زیادہ چیریٹی عمران خان کلیکٹ کرتے آئے ہیں پاکستان میں, فالوڈ بائی عبدالستار ایدھی اور باقی. تو یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں, کریڈیبل نام ہیں جن کو لوگ دیتے ہیں. تو ہم نے یہی دیکھا کہ آدھے گھنٹے میں دبئی میں کوئی $1 ملین اکٹھا ہو گیا. $1 ملین آدھے گھنٹے میں, کین یو بلیو. اسی طرح برسلز میں جو ہے 2 لاکھ جو ہے یوروز ہیں وہ 1 گھنٹے میں اکٹھے ہوئے. پیرس میں 2 لاکھ یوروز ہوئے, جو ویانا ہے وہاں پہ 1 لاکھ یوروز ہوئے. اس کے علاوہ ڈینمارک میں ان کی اپنی کرنسی جو ہے کرونے 1.1 ملین وہاں پر اکٹھا ہوا.
ओस्लो ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 5.4 मिलियन करोड़ इकट्ठा हुआ, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 8 करोड़ रुपया बनता है। और इसी तरह ग्रीस में, अच्छा कि ग्रीस में आपको पता है हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं, ग्रीस के भी और पाकिस्तानी भी जो वहाँ पे उनके हालात इतने अच्छे, लेकिन उनका जज्बा इतना था कि बहुत से लोग आए और वो पूरे इसी तरह हो रहा था जिस तरह हमारे जलसे होते हैं यहाँ पे, इस तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ निकल रहे हैं। तो उन्होंने अभी कोई 90,000 यूरोज़ जो हैं वो 1 घंटे में इकट्ठे किए। तो ये जज्बा जब आप देखते हो, और ये अभी एक है, इसके अलावा जो समर्स के अंदर होने जा रहा है पूरी कैंपेन, उसमें और होगा। अभी फिर हम अमेरिका भी कर रहे हैं और आपने जैसे बताया यूके में भी अभी इवेंट्स लाइंड अप हैं। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह में ये जज्बा देखते हैं ना हम, कि ये जो फ्लो है ये वाटर के फ्लो को मैनेज करेगा। ये जो फ्लो आ रहा है, ये जो पानी का बहाव है, ये पानी का बहाव जो है ये रुपए के बहाव के साथ साथ चलेगा। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है फैसल जावेद, बड़ी शायराना इस्तिलाह उन्होंने इस्तेमाल